فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے سورۃ الفرقان مکمل کی ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء اور پھر اس کے بعد سورۃ النمل کی تلاوت سنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفرقان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ الفرقان کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ یہ فرق سے بنی ہے۔ فرق کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں عام بول چال میں کہ اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی یہ کسی بھی چیز کے فرق کو بتاتی ہے۔ تو یہاں پر فرقان سے مراد جو ہے دوستو، یہ قرآن مجید ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ ایک موحد یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ایک کافر اللہ کا انکار کرنے والا، اس میں کیا فرق ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ ایسے تو بہت سارے اعتراضات کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ ہی کے پاس فرشتے کو کیوں بھیجتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اعتراض کرتے تھے مشرکین، اور یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم کو بھی فرشتے نظر آنا چاہیے۔ آخر جو آپ کام کی بات بتا رہے ہو ہمارے کام کی بات ہے نا، تو فرشتے ڈائریکٹ ہم کو بولے آ کر۔ اسی طرح ہمارا رب ہم کو براہ راست دکھے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ تنہا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان مشرکوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ صرف جو ہے نا آپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں آپ کی دل آزاری کرنے کے لیے، اس میں ان کے ہدایت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جس کو ہدایت چاہیے اس کو اللہ رب العزت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں بنائی ہے کہ ان کو دیکھ کر آدمی ہدایت پر آ سکتا ہے۔ کہ زمین و آسمان کا نظام جو ہے کہ معمولی چیز ہے، کیسا اللہ رب العزت نے بنایا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ آسمان کو ہم پوری دنیا میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جا کر کے دیکھیں، ایک ستون نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ بہرحال اسی چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے۔ پھر ایک چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ انسان کل قیامت کے دن اگر اس نے برے ساتھیوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ دوستی کیا ہوگا تو وہ اس پر پچھتائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ایسے شخص کو اپنا دوست بنانا جو ہماری آخرت کو برباد کرنے میں ہمارا پورا ساتھ دے گا، تو ایسے دوست کی دوستی جو ہے کل قیامت کے دن پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ دوست تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح بناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی دوستی نبھائی ہے۔ کوئی رشتہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر نے جب مجھ کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے وہ میرے اوپر اس نے قربان کر دیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرتے تھے، کیونکہ دوستی ہی ویسی تھی۔ تو دوستو یہاں پر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوست ہمارے دین کی محنت میں معاون بنے، دین ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے ساتھ میں رہنے سے میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ رہنے سے میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے میں سنتوں پر آسانی سے عمل کر رہا ہوں، ایسے دوست کی دوستی کو نبھانا چاہیے۔ اور جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہوں، زناکاریوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، جھوٹ اور دھوکے کی طرف بڑھ رہا ہوں، ایسے دوست سے پہلے فرصت میں دور ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو کفر اور شرک کرتے ہیں ان کو کہا کہ یہ جو ہے ایسے گمراہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ لوگ۔ کہ جانور تو بھی جو ہے ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر نرمی آ سکتی ہے، لیکن جو غیر ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں، سورۃ الفرقان کے آخر میں ایمان والوں کی صفات بتائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے یعنی ایمان والے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے یا جاہل سے یہ بات کرتے ہیں تو اس سے سلامتی والی بات کرتے ہیں، اس سے جہالت والی بات نہیں کرتے۔ اگر وہ جہالت والی بات کرتا ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح بہت ساری صفات بیان کی اللہ رب العزت نے کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ یہ رحمان کے بندے، اللہ رب العزت اپنی طرف ان لوگوں کی نسبت کر رہا ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے بہت ساری صفات بتائی۔ ایک صفت یہ بتائی کہ لوگ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کب حاصل ہوگی آپ کو پتہ ہے؟ جب بیوی جو ہے اللہ کے دین کے مطابق عمل کرے گی، آپ کی فرما بردار بنے گی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گی۔ جب بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے، بچے آپ کی حیات میں آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے، جب جا کر کے بیوی بچے تمہارے لیے کیا بنیں گے؟ ٹھنڈک کا سامان۔ اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو دوستو یہ بچے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، یہ بیوی ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بن جائیں گی۔ لہٰذا اس لیے آگے دعا کے اندر فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، ہم کو ایمان متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بہت جامع دعا ہے دوستو، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر یہ دعا کا ہم اہتمام کریں گے تو جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت
نیک اور صالح بیوی دیں گے اور ایسے ہی اس کو نیک اور صالح اولاد بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کا اہتمام کریں، خاص طور پر نوجوان اور شادی شدہ حضرات بھی کریں، اللہ رب العزت جو ہے اسی کو نیک بنا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ شعراء کے معنی ہے شاعر کہتے ہیں، شاعر تو ہم کو پتہ ہے، شعراء یعنی بہت سارے شاعر، جمع کو کہتے ہیں، ایک ہوگا تو شاعر، اور شعراء مطلب بہت سارے شاعر۔ اچھا، جو شعر ہے، شعر ہم شعر کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں اسے۔ آج کل بھی بہت لوگ شعر و شاعری میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، تو شعر کو شعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شعر ان کا مطلب ہوتا ہے بال، اسی سے شعر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے بال بہت باریک ہوتا ہے تو جو شعر ہوتا ہے یہ اس میں بھی بہت لطافت ہوتی ہے، اس میں باریکی ہوتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب آنکھیں کھول کر کوئی چیز کسی چیز کا ہم دیدار کر سکتے ہیں، لیکن شاعر بولتا ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو جو عاشق یہاں پر بیٹھے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آنکھ بند کر کے دیدار کیسے ہوتا ہے، تو یہ ہو گئی اس کی لطافت، اس کی باریکی۔ تو شعر جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں پر کچھ چیزیں بتائی ہے، انشاءاللہ سورت کے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے وہ مضامین سمجھے جو اس میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا پھر سے واقعہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ایک خاص چیز یہاں پر بتائی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر حضرات آئے ہیں، اپنا جادو پیش کیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے فرعون سے ایک ڈیل کی تھی کہ اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا ٹینشن مت لو، یہ دھن دولت یہ تو بات کی چیز ہے، یہ تو سب ملے گا، میں تم کو اپنا خاص بنا لوں گا۔ تو جادوگروں نے اس کا خاص بننے کے لیے اپنا جادو دکھایا۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یہاں پر مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ ہمارا سٹینڈ کچھ بھی ہو، ہماری بات کچھ بھی ہو، اگر ہمارے سامنے حق آ جاتا ہے اور ہمارا کتنا ہی بڑا فائدہ ہو رہا ہو حق کو جھٹلانے میں، اگر ہمارے سامنے حق آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جادوگر کو کتنا بڑا انعام ملنے والا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جب حق آ گیا تو اپنے آپ کو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے جب کہا ہے کہ تمہاری کیسی ہمت ہوئی کہ میرے اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کر لیا، اس سے پہلے فرعون نے بھی ایک پیترا آزمایا۔ اس نے سیدھا پروپیگنڈا استعمال کیا، اس نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا، تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم جادوگر ایسے ہی نہیں ہو، اس نے ہی تم کو جادو سکھایا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لایا تھا، اب بے مطلب کی باتیں کر رہا ہے کہ تم، میرے کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے تم کو جادو سکھایا ہے، اس کے لیے تم پر غالب آ گیا۔ تو جو لوگ جھوٹ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے جن لوگوں کی، وہ ایسے پیترا بدلتے ہیں اور فوراً جو ہے باتوں کو گھماتے ہیں، لیکن جو حق شناس ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو ان بخت ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بولے ہاں یہی بات صحیح ہے، یہ صحیح بول رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ بہرحال جادوگروں نے حق مانا ہے، اور پھر جب فرعون نے ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کہا لا ضیر، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب حق واضح ہو گیا تو اب تو جان لے یا کچھ بھی کر، ہم موسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا حال بتایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے نکلے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھے آیا، آگے دریائے نیل تھی، تو فوراً ان کا بھی پیترا بدل گیا بنی اسرائیل کا، کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو اٹک گئے ہیں۔ اللہ کی طرف دوستو جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے تو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن بنی اسرائیل نے سب سے پہلے دکھایا کہ ہم اٹک گئے۔ تو ہم بھی جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو ہم جو ہے جزا فضا کرنے لگتے ہیں، لان تان کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہونا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت یہاں سے بھی ہم کو نکالے گا۔ اللہ رب العزت کے یقین کی بنیاد پر جو ہے پانی کے اندر راستہ بن گیا، بلکہ راستے بنے ہیں 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے اللہ رب العزت نے۔ تو ہم بھی جب کسی مصیبت میں پھنس جائے، کوئی پریشانی میں آ جائے تو اللہ کو نہ بھولیں، فوراً جو ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لو، اللہ کی ذات کو مان لو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو مت مانو۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہم کو ہدایت دیتا ہے، ہم بیمار ہو جائے تو ہم کو شفا دیتا ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ چیزوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شاعروں کے متعلق کہا کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کی باتوں کے اندر جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کبھی یہ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی سمندر میں گھس جاتے ہیں، کبھی سورج پہ پہنچ جاتے ہیں، مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب فرماتی ہے تو وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ میں چاند توڑ کے لاؤں گا، ستاروں کا ہار بناؤں گا۔ یہ سب امپاسبل باتیں ہیں، اور جو بولتے وہ کرتے نہیں اور کر بھی نہیں سکتے، خالی بولنا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوستو شعر جو ہے اگر یہ اس کے اندر مقصد صحیح ہو، الفاظ صحیح ہو، معنی صحیح ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسان ابن ثابت کو اپنی زندگی میں ممبر پر چڑھا کے شعر کہوایا ہے۔ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے خلاف شعر پڑھا کرتے تھے تو حسان ابن ثابت ممبر پہ چڑھ کے ان کا جواب دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ممبر پر نہیں چڑھا، حضرت حسان ابن ثابت کو چڑھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی بہت سے اشعار یاد تھے، لیکن وہ کون سے اشعار؟ جس میں حقیقت ہو، جس میں توحید ہو، جس میں اللہ اس کے رسول کی تعریف ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو۔ ایسے بہت سارے اشعار ہیں جس سے لوگوں کے ایمان اور ایمان میں جذبہ پیدا ہوتا ہو۔ جیسے خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگ انہوں نے مقرر کر کے رکھے تھے، جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ان کو شعر پڑھنے کو کہا جاتا تھا، جس سے جذبہ آتا تھا خالد بن ولید کو، اور یہ ہزاروں کے لشکر میں جو ہے بغیر پرواہ کیے گھس جاتے تھے۔ تو ایسے شعر فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاند سورج تارے والے سب اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کو تانا مارنے کے لیے بھی شعر نہ پڑھا جائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
بہرحال پھر آگے چل کر سورۃ النمل شروع ہوتی ہے. النمل تو کا مطلب ہے چونٹی، اینٹ، مونگی بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ. چونٹی اچھا لفظ ہے. تو یہ جو ہے سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا فرق بتایا ہے. ایک تو یہ کہ سمود کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، فرعون کا بھی ذکر کیا ہے. ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال اور صلاحیت دونوں دیا تھا، لیکن وہ اس مال اور صلاحیت کے گھمنڈ میں آ گئے. فرعون بھی گھمنڈ میں آ گیا، قوم سمود بھی گھمنڈ میں آ گئی. لیکن ان کے بالمقابل حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت دی تھی کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی. لیکن وہ سلطنت میں رہ کے انہوں نے اللہ کو راضی کیا. اسی طرح ملکہ سبا بلقیس کا بھی اس میں تذکرہ ہے. اس کو بھی اللہ رب العزت نے ہر چیز عطا فرمائی تھی. جب اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے مال و دولت کا صحیح استعمال کیا. تو معلوم ہوا دوستو کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا ہی برا نہیں ہے. مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر حق کا انکار کرنا یہ دوستو خطرناک چیز ہے. لہٰذا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورت میں چوٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے جا رہا تھا. تو چوٹیوں کی جو سردار تھی وہ اس کے بلوں کے پاس سے جانے والا تھا پورا لشکر. تو چوٹی نے تمام لوگوں میں گشت کر کے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا یہاں سے لشکر جانے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جانتے بھی نہ ہو اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ہم آ جائیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ مہربانی کا اور احسان کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو کیسی ہم طاقت دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس چونٹی کی گفتگو سنا دی. ایک تو یہ کہ چونٹی اس کی جو ہے بات چیت کون سے بھاشا میں کرتی رہیں گی اپنے کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی حضرت سلیمان کو سکھایا گیا. اسی طرح چونٹی نے کتنی باریک آواز میں بات کی ہوں گی. اگر مثال کے طور پر اگر ہم کو اس کی بات چیت کی آواز بھی آ جائے تو کم سے کم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چونٹی کی بات چیت کی آواز ہمارے جیسے کو آنا یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے سلیمان علیہ السلام کو اس کی آواز بھی سنائی اور اس کا ترجمہ بھی سمجھایا کہ کیا بول رہی ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس وجہ سے اللہ کا شکر کرنے پر آمادہ ہوئے اور حضرت سلیمان مسکرائے کہ چونٹی کیسی بات کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا اور پھر یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کیسی سلطنت دی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر ہدہد کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، بڑی صلاحیتوں والا پرندہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری فوج جو پرندوں کی، جانوروں کی، جو بھی جس پر ان کی حکومت تھی ان تمام کا روزانہ جائزہ لیتے تھے. تو ایک دن دیکھا تو ہدہد غائب تھا. ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہدہد، نیٹ پہ سرچ کرنا آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو نہیں پایا تو کہنے لگے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں یا وہ غائب ہے. ایک بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجلس میں ہوتا ہے، میری نظر اس پر نہیں گئی. تو سلیمان علیہ السلام یہ بتا رہے کہ پہلے اپنی غلطی دیکھو کہ اپنے سے تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. پھر کہا اگر وہ غائب ہے، اگر صحیح اس نے عذر پیش نہیں کیا تو اس کو ذبح کر دوں گا میں، کیونکہ اتنی بڑی میٹنگ ہے، نبی کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر وہ غائب ہے تو اس کا یہ کام اچھا نہیں ہے. معلوم ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہدہد آیا اور کہنے لگا حضرت گھائی مت کرو، جلد بازی مت کرو، بہت اچھی خبر اور بڑی خبر لے کے آیا ہوں. کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے، اچھی اس لیے ہے اور بڑی اس لیے ہے کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو ہر چیز دے رکھی ہے اور ایسی ویسی نہیں، بہت ساری چیزیں دی. اس کے بعد ایک عرش عظیم ہے، اس کا ایک تخت ہے. تو سلیمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تیری بات صحیح ہے لیکن تحقیق کروں گا بات صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال تحقیق کرنے پہ پتہ چلا بات تو صحیح ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ہی کو اپنا خط دیا اور کہا جاؤ ان کو خط دے کر کیا. یہاں پہ علماء نے نقطہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی اور کو بھی خط دے کے روانہ کر سکتے تھے، لیکن دوستو اللہ اپنے دین کا کام اس سے لیتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے. فکر کی نسبت پر اس نے خبر لایا تھا تو کام بھی اللہ نے اسی سے لیا. اب جب خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں پہ گیا ہے تو خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سب سے پہلی بات کہ میرا عقیدہ کیا وہ تو تم کو بتاتا ہوں، اللہ رحمان اور رحیم اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اور مختصر سا جملہ لکھا کہ دیکھو ہمارے سے مت نڑو پچھتاؤ گے، ہمارے اوپر ہماری نافرمانی مت کرو، واتونی مسلمین، ہمارے پاس ایمان مسلمان بن کے آ جاؤ. یہاں پر یہودیوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جملے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ جو سلیمان یہ ہمارے نبی ہیں، یہ خاص ہمارے ہیں، اور حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں واتونی مسلمین، مسلمان بن کے آؤ. تو معلوم ہوا دوستو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا تمام نبیوں پہ ایمان ہے، لیکن یہودی جو ہے خاص لوگوں کو پکڑ کے بیٹھے اور ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں. بہرحال اسلام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام ہی چل رہا ہے. اسلام مانا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا اللہ اس کے رسول کے احکامات پر. بہرحال تو ملکہ سبا نے جو ہے یہ اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو تھے وہ بہت ڈیرنگ باز لوگ تھے، کہنے لگے ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، ہم تو لڑ جائیں گے بھیڑ جائیں گے، لیکن آپ جو بولیں گے وہ. تو ملکہ سبا نے کہا اچھا لڑنا بھیڑنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بادشاہ لوگ حملہ کرتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور فساد مچا دیتے ہیں، تو ہم کو لڑنے بھیڑنے کا ہے ہی نہیں. لیکن ایک میرے پاس حکمت ہے، ایک ترتیب ہے، میں سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے بھیجوں گی. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے لالچی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان کو دنیا نہیں چاہیے، یہ جو بول رہے چپ چاپ مان لو. تو جب اس کے قاصد ملکہ سبا بلقیس کے قاصد لے کر کے گئے تحفے تحائف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پارا ایک دم جوش میں آ گیا. بولے بہت ہو گیا، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ سب ہم کو چاہیے نہیں، یہ سب ہم جو بول رہے ہو سنو، ابھی ہم پورا لشکر لے کے آئیں گے. بہرحال جب یہ ان کو دھمکی دی گئی وہ قاصد روانہ ہو گیا. حضرت سلیمان سمجھ گیا جانے وانے کی ضرورت نہیں، خود ہی وہ لوگ آ جائیں گے. فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ان کی ٹیم تھی اس میں سے پوچھا کہ جو عرش ہے اس کا جو تختہ ہے جس کے بارے میں ہدہد نے جو دیا تھا رپورٹ، تو اس کو یہاں پر کون پیش کر سکتا ہے، کتنی دیر میں پیش کر سکتا ہے. تو عفریت من الجن یعنی جناتوں میں سے ایک وہاں پہ موجود تھا. اس نے کہا حضرت فوراً
میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکتا ہوں. اور ادھر ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو اللہ نے علم دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام نہیں لیا, نیک بندے سے لیا. جیسے حضرت سلیمان نے اس کو پوچھا تو فوراً پلک جھپکتے ہی وہ چیز آگے سامنے آ گئی, گویا پیچھے چھپا کے رکھا تھا, جیسے پلک جھپکے لو سامنے ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ماڈیفائی کرنے کا حکم دیا کہ اس میں تھوڑی چینجز کر دو, لوگوں کو چینج کر دو, ٹویوٹا کا نکال کے BMW کا لگا دو, جو بھی ہو اس زمانے کا. تو اس کا لوگو وغیرہ سب چینج کر دیا گیا. اب ملکہ بلقیس آئی اور جو ہے جب اس نے دیکھا کہ تخت کس کا ہے تو اس سے پوچھا گیا تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے کیا؟ تو اس نے کہا کأنہ ایسا ہی نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے یہی ہے. ہاں بولے یہی ہے. یہ حضرت سلیمان دکھانا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس اللہ کی طرف تجھ کو بلا رہے ہیں, یہ اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے باہر ہے. دیکھو کتنا فاسٹ کام ہو رہا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اور آگے بلایا اور وہاں پہ شیش محل بنایا تھا انہوں نے. مطلب ایسی چیز بنائی تھی کہ پانی تھا اور اوپر شیشے تھے. اس زمانے کے اندر دوستوں ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا, آج تو ٹیکنالوجی اتنے آگے پاسبل ہے, تو شاید جنات وغیرہ سے کام لیا ہوگا. تو ملکہ بلقیس نے دیکھا پانی ہے تو پنڈلیوں تک اپنے کپڑے سمیٹ کر آنے لگی. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کپڑے سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, پیر ویر بھیگنے والا نہیں, آگے آ جا. اب جو ہے فوراً اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فوراً اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ آج تک میں غفلت میں پڑی رہی, اللہ کو نہیں پہچانا, آج میں توبہ کرتی ہوں. اور اس نے جو ہے ایمان کو قبول کر لیا. اور حضرت سلیمان کی بھی چاہت یہی تھی کہ ہر ایک بندہ جو اللہ سے بھٹکا ہوا ہے, اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, وہ اللہ سے جڑ جائے. اور تمام نبیوں کی یہ فکر تھی, اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی فکر تھی, اور ہماری بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہر آدمی جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, اللہ سے جڑ جائے. اس میں سب سے پہلے میں محتاج ہوں, یعنی ہم اپنی فکر کریں پہلے اور سب کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس طرح سے جو ہے سورت میں اور بھی مضامین ہے. یہاں پر سورت ختم ہوتی ہے, انشاءاللہ آئندہ کل جو سورت ہوں گی اس کی تفسیر کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.